الشیخ صالح بن محمد آل طالب، ایک عظیم امام کی زندگی کے احوال۔ ناظرین گرامی، آپ کا پورا نام الشیخ صالح بن محمد بن ابراہیم آل طالب ہے، جو اپنے علم و فضل، قرآن کریم سے وابستگی اور بے مثال خطابت کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ 23 ذوالحجہ 1393 ہجری بمطابق 23 جنوری 1974 کو آپ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز اور علمی گھرانے سے ہے، جن کی جڑیں حطب بن تمیم سے ملتی ہیں۔ ان کے خاندان کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جنہیں علم دین، عدل و انصاف اور خدمت قرآن کریم کے لیے منتخب کیا گیا۔ شیخ صالح کی شخصیت وقار، حیا اور اعلیٰ اخلاق کا حسین مرقع ہے۔ ان کے 2 بیٹے عبد المجید اور ہشام ہیں اور آپ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کا گھرانہ قرآن اور سنت کی خوشبو سے مہکتا ہے۔ ابتدائی، درمیانی اور ثانوی تعلیم انہوں نے ریاض کی مدارس تحفیظ القرآن سے حاصل کی۔ بعد ازاں آپ نے کلیت الشریعہ میں داخلہ لیا اور 1414 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ فقہ مقارن میں تخصص کے لیے المعہد العالی للقضاء کا رخ کیا، جہاں سے انہوں نے 1417 ہجری میں ماسٹرز مکمل کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب سعودی ولی عہد نے انہیں بین الاقوامی قانون میں ڈاکٹریٹ کے لیے برطانیہ روانہ کرنے کی منظوری دی، تاکہ ملک کے لیے ایسے قاضی میسر ہوں جو شرعی اور قانونی دونوں میدانوں میں مہارت رکھتے ہوں۔ مگر اسی دوران ایک شاہی فرمان کے ذریعے آپ کو مسجد الحرام کا امام و خطیب مقرر کیا گیا، اور شیخ صالح آل طالب نے مکہ مکرمہ کے مقام کو ترک وطن پر ترجیح دی۔ 9 مہینے برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں رہ کر انہوں نے انگریزی زبان میں خاطر خواہ مہارت حاصل کی، تاکہ غیر ملکی وفود سے بہتر طور پر گفتگو کر سکیں۔ علم دین کی جستجو میں انہوں نے اپنے والد الشیخ محمد بن ابراہیم اور دادا الشیخ ابراہیم بن محمد اور وقت کے بڑے علماء سے استفادہ کیا، جن میں سے الشیخ عبد العزیز بن باز، الشیخ عبداللہ بن جبرین، الشیخ صالح آل شیخ اور مفتی اعظم الشیخ عبد العزیز آل شیخ جیسے نام شامل ہیں۔ قرآن کریم انہوں نے سن بلوغت سے قبل مکمل حفظ کیا۔ قرأت عشرہ کی تعلیم بھی معروف قراء حضرات سے حاصل کی، جن میں سے الشیخ محمود عمر سکر اور الشیخ صابر حسین قابل ذکر ہیں۔ ریاض کی بڑی عدالت میں 3 سال تک خدمات انجام دینے کے بعد انہیں 1418 ہجری میں تربہ کی عدالت میں قاضی مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے رابغ اور پھر مکہ المکرمہ کی اعلیٰ عدالت میں قاضی کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، جہاں وہ تاحال خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے عدالتی فیصلوں میں دانش، صبر اور بروقت انصاف کی جھلک ملتی ہے۔ انہیں کئی بار ایسے حساس مقامات پر بھیجا گیا جہاں عدالتی نظام درہم برہم تھا، مگر شیخ نے وہاں عدل کا چراغ روشن کیا اور اعتماد بحال کیا، یہاں تک کہ صرف 28 سال کی عمر میں اعلیٰ عدالتی ارکان کی جانب سے تحسین کے مستحق ٹھہرے۔ شیخ صالح آل طالب نے جہاں جہاں قیام کیا وہاں کے نوجوانوں کو متحرک کیا، دینی ادارے قائم کیے، تحفیظ القرآن اور دعوتی دفاتر بنائے اور خود ان کی سرپرستی فرمائی۔ انہوں نے ہفتہ وار اور موسمی دروس و محاضرات بھی جاری رکھے۔
ناظرین گرامی، شیخ صالح آل طالب کے مناصب و اعزازات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، مکہ المکرمہ کی عدالت میں قاضی تھے۔ نمبر 2، رابغ اور مکہ میں قرآنی و دینی اداروں کے بانی و سربراہ تھے۔ نمبر 3، سعودی عرب میں قرآنی مقابلوں کے جج تھے۔ نمبر 4، مکہ المکرمہ میں انسداد تمباکو مہم کے صدر تھے۔ اور آخری ہے، وزارت صحت کی طبی فلاحی تنظیم عنایہ کے رکن تھے۔ ناظرین گرامی، الشیخ صالح آل طالب نے امریکہ، ہالینڈ، مصر، مراکش اور برطانیہ جیسے ممالک میں دعوتی اور قانونی کانفرنسز میں شرکت کی۔ بین الاقوامی تجارتی قانون اور الیکٹرانک تجارت جیسے موضوعات پر انہوں نے سعودی عرب کی نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ آپ نے پاکستان اور انڈیا کا دورہ بھی کیا، جن کے کچھ کلپس یہ ہیں۔ امام کعبہ شیخ صالح بن محمد ابراہیم نے دنیا بھر میں مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ نوشہرہ میں JUIF کے 100 سالہ اجتماع کی تقریبات کے آخری روز شرکاء سے خطاب کے دوران انہوں نے دنیا بھر میں پھیلے مدارس کو خیر کا سبب اور پاکستان کو عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز قرار دیا۔ وإن المسلمين في كل مكان ينظرون إلى بلاد باکستان، پورے عالم کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، شیخ صالح آل طالب کی تصنیف المسجد الحرام کا ثقافتی کردار کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ ان کی MA کی تحقیق نو مسلمانوں کے حکام پر تھی۔ انہوں نے اجتہاد، تقلید، والد کی طرف سے ہبہ اور نفاق جیسے موضوعات پر بھی قلم اٹھایا۔ خواتین و حضرات، 19 اگست 2018 کو خبر آئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں انہوں نے معاشرتی برائیوں کے خلاف آواز بلند کی، جو بعض حلقوں کو ناگوار گزری۔ اگست 2022 میں سعودی عدالت استئناف نے ان پر سابقہ بریت کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ جس خطبے کی بنا پر آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، میں وہ خطبہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے آپ عربی میں سن لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ يقول المنافقون في منابرهم احذروا حلقات تحفيظ القرآن. يقول المنافقون في منابرهم احذروا حلقات تحفيظ القرآن. منافق لوگ اپنے ممبروں سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے حفظ کی کلاسوں سے بچو، اور ہم اپنے ممبروں سے کہتے ہیں مرد و عورت منافقین، دہشت گرد، سرکشوں، رافضیوں اور فتنوں و خواہشات کے پھیلانے والوں سے ہوشیار رہو۔ ہم ویسے ہی کہتے ہیں جیسا ہمارے عظیم علماء کرام کہتے آئے ہیں، فحاشی پر مبنی محفلوں اور مشکوک دعوتوں سے بچو، بے پردگی، کھلے پن اور ریانی، مرد و زن کے اختلاط اور فساد سے دور رہو، اور ان لوگوں سے خبردار رہو جو گندے پانی میں مچھلیاں پکڑنے کے چکر میں ہیں۔ خبردار رہو گانے، مزاحیہ اور فلمی محفلوں سے، چاہے وہ تفریح کے نام پر ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ سب دراصل ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قوم کو آہستہ آہستہ تباہ کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ سب ترقی اور تبدیلی کے دلکش الفاظ میں لپٹی ہوئی گمراہی ہے۔ ان لوگوں کے پاس تفریح کا کوئی اور نعم البدل نہیں سوائے فحاشی، گانے، ناچنے اور بیہودہ میل جول کے۔ یہ سب صرف شرمندگی، ذلت اور تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ جب نوجوانوں کے سامنے ہم جنس پرستوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اے عیش و عشرت میں ڈوبے لوگو، تم لوگوں کے مال کو بے مقصد اور بے فائدہ پروگراموں پر خرچ کرتے ہو، آخر کار یہی خرچ تمہارے لیے حسرت اور شکست بن جائے گا۔ ہاں، تم ضرور شکست کھاؤ گے اخلاق و اقدار کی جنگ میں۔ اس قوم کو شکست نہ دو گے جو اپنے دین پر ثابت قدم ہے، چاہے وقتی طور پر حالات بگڑ بھی جائیں۔ یہ قوم کبھی بھی ایسی تفریح کو قبول نہ کرے گی جو مغربی ثقافت سے درآمد ہو، جو ان کے عقیدے، اقدار اور اخلاق کو تباہ کرے۔ تمہارے پروگراموں پر غالب آئیں گی قرآن کریم کی وہی حفظ کی کلاسیں جنہیں تم ختم کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے مناوروں سے گونجنے والی آذانوں نے شکست دی ہے، جو دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتی ہیں، جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی دلوں میں اترتی اور ہمارے بچوں کو جگا دیتی ہیں۔ تمہیں شکست دیں گے ہمارے بچے اور بچیوں کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دل نشین لہجے، جو مساجد، گھروں اور دلوں کی گہرائیوں تک سنائی دیتے ہیں۔ ہاں، تمہیں شکست دیں گی عبادت گزار ماؤں کی دعائیں،
اور وہ باپ جو سجدوں میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی ہمارے بچوں ہمارے دین اور وطن کے لیے برا چاہے اسے اس کی اپنی برائی میں مشغول فرما دے اور اس کی تباہی اسی کی چال میں رکھ دے۔ اے غیرت مندو، فاسق عیش پرستوں سے ہوشیار رہو، نہ ان کے ساتھ گھلنا ملنا، نہ ان کی محفلوں میں شریک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہیں یہ حکم دے چکی ہے کہ جب تم دیکھو کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا مذاق کر رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک وہ کوئی اور بات نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا۔ اور جب تم یہ دیکھو کہ وہ ہماری آیات پر بحث مباحثہ کر رہے ہیں تو ان سے منہ موڑ لو یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کریں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ناظرین گرامی، اس خطبے کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ آپ کو اسی خطبہ کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آپ کا ایک اور خطبہ بھی بہت مشہور ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رویت کے بارے میں ہے۔ اس کا بھی اردو ترجمہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه۔ اور اگر تم یوم المزید یعنی انعامات کے دن اس عزیز و حمید ذات کی زیارت کے بارے میں پوچھو، اس کے چہرہ اقدس کو دیکھنے کے بارے میں جس کی شان ہر تشبیہ اور ہر مشابہت سے پاک ہے، تو سن لو۔ جیسے دوپہر کی دھوپ میں سورج یا 14ویں رات کو چاند صاف دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ بات سچے اور سچ بولنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر احادیث میں ثابت ہے، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن مسانید میں حضرت جریر، حضرت صہیب، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کی گئی ہے۔ پھر سنو، جب ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، تمہارے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی زیارت کے لیے بلایا ہے، پس چلو اس کی طرف، تو وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں، سمعا و طاعتا۔ پھر وہ لپک کر جائیں گے، جلدی سے سواریوں پر سوار ہوں گے جو ان کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی ہوں گی۔ پھر وہ تیزی سے اس کھلے میدان کی طرف روانہ ہوں گے جہاں رب العزت نے انہیں ملاقات کا وعدہ فرمایا تھا، وہاں کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا عرش نصب فرمائیں گے اور وہاں ان کے لیے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، زمرد کے ممبر، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ریت کے ٹیلوں پر بھی بیٹھے ہوں گے، لیکن کوئی ادنا نہ ہوگا۔ وہ سبھی اللہ تعالیٰ کی عنایات میں برابر کے شریک ہوں گے اور کسی کو احساس کمتری نہ ہوگا۔ پھر جب سب اپنی جگہوں پر قرار پکڑ لیں گے، ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک وعدہ باقی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ عرض کریں گے، کیا اس نے ہمارے چہرے روشن نہ کیے؟ اسی وقت جنت ایک ایسے نور سے جگمگا اٹھے گی جس سے وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ رب جلیل خود ان پر تجلی فرما رہا ہے، اور وہ فرمائے گا، اے جنت والو، تم پر سلام ہو۔ تو جنت والے کہیں گے، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليهم۔ اللہم ربنا انت السلام ومنک السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلام تیرے ہی پاس ہے، اے جلال و عظمت والے رب تو بابرکت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مسکرا کر جلوہ فرمائے گا اور فرمائے گا، اے میرے بندو، کہاں ہے وہ جنہوں نے مجھے بغیر دیکھے میری اطاعت کی؟ یہ ہے وعدہ مزید کا دن۔ اور جنت والے سب ایک آواز ہو کر کہیں گے، ہم راضی ہیں، اے رب تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ تو اللہ فرمائے گا، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں جنت میں کبھی داخل نہ کرتا۔ آج یوم المزید ہے، مانگو مجھ سے جو چاہو۔ سب عرض کریں گے، اے اللہ، ہمیں اپنا چہرہ مبارک دکھا دے تاکہ ہم تجھے دیکھ سکیں۔ پھر اللہ رب العزت پردہ ہٹا دے گا اور اپنے چہرہ انور کی تجلی سے جلوہ فرمائے گا۔ ان پر ایسا نور نازل ہوگا کہ وہ ہر نعمت کو بھول جائیں گے جس میں وہ تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ وہ جلیں گے نہیں تو وہ اس نور کی شدت سے جل جاتے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف سے کلام سنیں گے،
ایسا کلام کہ جیسے اللہ کہہ رہا ہو، اے فلاں کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے دنیا میں فلاں دن یہ کام کیا تھا؟ تو وہ بندہ کہے گا اے رب کیا تو نے مجھے معاف نہ فرمایا تھا؟ اللہ فرمائے گا ہاں، مگر اسی مغفرت کی بدولت تو آج اس مقام پر فائز ہوا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے چہرے مبارک کی زیارت کی لذت اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا، ایسی حالت میں کہ نہ ہمیں کوئی تکلیف ہو نہ کوئی گمراہی۔ اے اللہ قرآن و سنت میں جو حکمت اور آیات ہیں ان سے ہمیں فائدہ دے اور ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ جوڑے رکھ۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.